الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن هذا القرآن مأدبة من الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم. وفي رواية فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور میرے شہر ہری پور کے اس علاقے پھڑالے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج قرآن کریم کی نسبت کے ساتھ ہمارا اکٹھ ہے اور ہم مل بیٹھے ہیں. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو محض اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے. یہاں مولانا عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ نے انتہائی خوشی کی ایک بات سنائی مجھے کہ جس طرح تراویح کے اندر قرآن کریم آپ لوگوں نے مکمل سنا، اس طرح درس قرآن کا آغاز انہوں نے کیا تھا بسم اللہ سے،
تو قرآن کریم کا وہ ترجمہ اور تفسیر بھی آج اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ دوہری خوشی ہے اور حد درجہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ عظیم کاوش اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کو اور آپ کے دل و دماغ کو اللہ کتاب و سنت سے معطر اور مطہر فرمائے۔ دوستو، معلوم ہے کہ کائنات ساری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلمات در ظلمات تھے اس دنیا میں، جہالت کا اندھیرا اتنا تھا کہ ام القرآن مکۃ المکرمہ کے اندر قلم دور دور تک کوئی صاحب قلم نظر نہیں آتا۔ اس حد تک جہالت کی انتہا، ناخواندگی کی شرح اتنی تھی کہ مکے والوں کا لقب ہی مشہور ہو گیا امیین۔ هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا لقد اذ بعث فی الامیین رسولا، فرمایا اللہ نے امیین میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ سورہ جمعہ آیت 2 میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ناخواندہ لوگوں میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ کفر کا اندھیرا اپنی جگہ، شرک کا اندھیرا اپنی جگہ، اتنے عروج پر کہ مرکز توحید کو 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اتنی پست اور ناخواندہ اور جاہل اور گمراہ قوم کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو نور کا سرچشمہ عطا فرمایا، ہدایت کا سرچشمہ اور مینارہ نور قرآن کی صورت میں عطا کیا، اور اس قوم کو، اس ناخواندہ قوم کو کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی ضلال مبین وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہ ضلال مبین میں تھے، علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، وہاں ضلال مبین سے نکال کر علی ہدی من ربہم پہ قائم کر دیا، اور علی شفا حفرۃ من النار سے ہٹا کے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ یہ اس کتاب کے اندر کمال، جس کتاب انقلاب کے ذریعے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس قوم کی حالت یہ ہے کہ خود ان پہ حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہی قوم اس قدر اونچی ہوتی ہے کہ مالک کائنات کہتا ہے اب یہ آپ کے شاگردوں کی جماعت قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے معیار حق اور معیار ہدایت ہے۔ ایمان کا معیار ان کو بنا دیا۔ چیز کیا تھی؟ کون سی کتاب تھی؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے تو بات ہی عجیب ختم کر دی، وہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلحت به اولها، کہ امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ تو امت کا پہلا حصہ صحابہ اور تابعین کا ہے، تو صحابہ کی اصلاح کس ذریعے سے ہوئی؟ قرآن کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ تو امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اگر ہوگی تو کس کے ذریعے سے؟ اور کیا کہتا ہے قرآن کہ ان اتنے اندھیروں کے لیے اجالا کیا انتخاب کیا؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جاءکم برہان
من ربکم، تحقیق آ چکی لوگوں تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل کیا، واضح نور نازل کیا۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے میرا پاک پیغمبر اس نور کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے آپ کی صورتحال کیا تھی؟ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرا پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی طرف دعوت کیسے دینی ہے۔ پیغمبر پیدائشی مومن ہوتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان کا معنی کہ آپ کو معلوم نہیں تھا ان لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن دے کر لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ قربان جاؤں آخری کلمات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، میرا پاک پیغمبر پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآویٰ ٹھکانہ دے دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، تیرا معنی کیے مفسرین نے، دو معنی کروں گا انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔ پہلا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ مُحِبًّا، میں نے آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا، آپ میری تلاش میں میری طرف پہنچنے کے لیے آپ کے دل میں جستجو اور محبت تھی۔ فَهَدَىٰ، قرآن دے کے آپ کو اپنے پاس کر لیا، فَهَدَىٰ، آپ کی رہنمائی کر دی۔ اور دوسرا معنی امام قرطبی نے امام ابن خالوہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، میرا پاک پیغمبر اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضُلَّالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، ہر طرف دائیں بائیں سارے آپ کے گمراہ تھے، میں نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، آپ کو قرآن دے کے ان سارے گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضُلَّالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ اور اس معنی کی تائید ایک حدیث سے کرنے لگا ہوں۔ امام ابن خالوہ نے جو معنی کیا، کئی لوگوں کو قرآن کریم کا معنی نہیں آتا، وہ ایسا کفریہ معنی کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ پیغمبر کبھی گمراہ ہو سکتا؟ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور بعد میں بھی معصوم ہوتا ہے۔ معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انصار مدینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ انصار مدینہ کچھ گلہ شکوہ کرنے لگے۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے دلوں میں کچھ، ظاہر بات ہے جب کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے محنت تو میں نے بھی کی ہے، میرا بھی خون بہا ہے میدان میں جی، اور کہ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھو ہمارے تلواروں سے ابھی ہم نے خون بھی صاف نہیں کیا دشمن کا۔ تو ان کے دلوں میں ایک شکوہ پیدا ہوا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ ادھر بیٹھے کچھ گلہ کر رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے انصار مدینہ کے پاس، فرمایا او انصار، میں کیا سن رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے؟ سیدھے سادے صاف لوگ تھے، کہ اللہ کے رسول ہمیں گلہ پیدا ہوا ہے، شکوہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے انصار، الستم ذلالا الستم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ سب کہنے لگے تھے۔ فرمایا فہداکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے بالکل دی ہے، ہم گمراہ تھے، بے راہ تھے، آپ ہی کے ذریعے تو ہمیں ہدایت کا نور ملا، قرآن والا ایمان والا نور ملا ہے۔ آپ بات کرتے جاتے پوچھتے تو وہ کہتے جی جی، ساری باتیں تسلیم کر لی، ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا، یعنی اپنا احسان نہیں گنوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کی اس تسلیم اور رضا اور محبت کے اس انداز کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے رخ بدل دیا گفتگو کا۔ قربان جاؤں، کیا عجیب پیغمبر تھے، اور محبت کا کوئی عجیب ہی انداز ہے۔ آپ نے پہلا رخ کیا اپنایا تھا؟ کیا گمراہ نہیں تھے میری وجہ سے ہدایت ملی؟ کیا ایسے نہیں تھا؟ کیا ایسے نہیں تھا؟ جب ساری باتیں وہ جی جی کر کے کہتے گئے، فرمایا او انصار، تم تو میری ہر بات پہ جی جی کرتے ہو، اللہ کی قسم میں محمد بھی کہتا ہوں، اگر تم مجھ سے اس کے برعکس سوال کرتے اور آپ یہ کہتے کہ آپ کو بھی تو ٹھکانہ کوئی دینے والا نہیں تھا، ہم ہی نے تو ٹھکانہ دیا، ہم نے تو گھر دیے، ہم نے آپ کے پیرے دیے، ہم نے آپ پہ جان مال اولاد جائیداد جاگیر ہر چیز قربان کی ہے، تو اللہ کی قسم ہو انصار، جس طرح تم جی جی کرتے ہو میں محمد بھی جی کر کے مان لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تسلیم کر لیتا آپ کی بات سمجھ گئے کہ ان کے دل میں جو بات آئی تھی وہ صاف ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ شکوہ آیا تو نبی علیہ السلام نے رخ پھیرا، اور پھیرتے ہوئے پھر کہا، فرمایا او انصار، پتہ ہے تم کون سے لوگ ہو؟ اگر سمجھ میں آئے تو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا او انصار، اگر ہجرت نہ کی ہوتی میں نے، کیونکہ میں نے ہجرت کی تو مہاجرین میں سے ہو گیا، لولا الہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں محمد بھی انصار میں سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جوئی کی بھی انتہا ہے قاری توصیف صاحب۔ امام کائنات یہ جملے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، اور اگلا جملہ فرمایا لو سلک الناس وادیا، او انصار مدینہ، اگر لوگ ایک راستے وادی پہ چلیں اور انصار دوسری وادی کا اختیار کر لیں، اس پہ چلیں، تو میں محمد وادی انصار میں جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الفاظ قرآن کی اس معنی کی تائید کے لیے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ پایا، فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی، قرآن ہدایت بن کے آیا، قرآن نور بن کے آیا۔ اب ایک مثال دینے لگا ہوں میرے دوستو، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میری ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کے لیے 2 آیتیں میں نے پڑھی کہ قرآن نور بن کے آیا، کیا بن کے آیا؟ نور بن کے آیا۔ اب جب نور کی بات چلی ہے تو سورہ نور سے آیت نور بھی پڑھ کے سنا دوں تاکہ نور ہی نور ہو جائے نا ذرا۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح
المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولم تمسسہ نار نور علی نور واللہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اکبر. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. مانا کرتا ہوں اور آیت سمجھاتا ہوں. قرآن کی مشکل ترین آیت ہے یہ. صرف اس ایک جس طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے تو اس سورت نور میں آیت نور ہے. یہ مشکل ترین. اس پہ مفسرین نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. 36 طریقے اپنائے ہیں اس مثال کو سمجھانے کے لیے. انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ رہی اور میں سمجھا پایا تو سمجھو میری تقریر کا حق ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ مانا سن لو پہلے پھر میں مثال پیش کرتا ہوں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے. آسمان و زمین کو اللہ منور کرنے والا ہے. امام ابن کثیر حضرت انس سے مانا کرتے ہیں اللہ نور السماوات، اے اللہ منور السماوات والارض. اور بعض مفسرین مانا کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے. تو مانا سنو، اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے. مثل نورہ، اللہ کے نور ہدایت کی مثال کمشکاتن، جیسے ایک تاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس تاقچے میں ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجۃ، چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہو، اور شیشہ اس قدر پاک ہو. فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. اور وہ چراغ کا جو شیشہ ہے وہ حد درجہ چمکدار ستارے کی طرح صاف ہو. یوقد من شجرۃ، جلایا جائے وہ چراغ، من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے. اور وہ مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی سمت پر ہے اور نہ مغربی، بلکہ بالکل سینٹر میں ہے کہ سورج طلوع ہوتے بھی اجالا روشنی اور دھوپ پڑتی ہے اور غروب تک پڑتی رہتی ہے. فرمایا اور تیل اس درخت کا اتنا صاف ہے کہ آگ لگائے بغیر تیل خود بخود چمک رہا ہے. تیل ہی اتنا چمکدار، اوپر سے آپ نے اس کو آگ بھی جلا دی. پہلے تیل ہی اتنا چمکدار، اوپر سے آگ جلا دی. تو نور علی نور، نور پر نور ہو جائے گا. یہ تو ترجمہ ہے. مثال سمجھ لو میرے دوستو، انشاءاللہ گھروں کو جاؤ گے دل منور ہو کیا آپ کا. اللہ نے فرمایا اللہ کے نور ہدایت کی مثال جیسے تاقچہ. اب کئی لوگ یہ چھوٹے بچے یا کم عمر یہ تاقچہ شاید نہ جانتے ہوں. پرانے زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے تو دیوار میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر لالٹین یا چراغ رکھتے تھے. اس چھوٹے سے تاقچے کا نام مشکات ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیوار ہے، اس میں ایک تاقچہ ہے، اس تاقچے میں آپ نے ایک چراغ رکھا ہے، لالٹین، اور چراغ کے ارد گرد جو شیشہ ہے
وہ شیشہ اتنا صاف ہے کہ گویا کہ وہ شیشہ بھی ایک روشن ستارہ ہے، اور اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ بھی زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، اور اس زیتون کے تیل کی چمک اتنی ہے کہ وہ خود چمک رہا ہے، بغیر آگ لگے ویسے ہی چمک رہا ہے۔ تو اب آپ اوپر سے آگ بھی لگا دیں تو وہ تیل چمک رہا ہے، آگ جلی اور روشنی، باہر شیشہ لگا تھا وہ اور روشن۔ تو سچ بتاؤ کمرے میں تاقچے میں نور ہی نور ہو جائے گا کہ نہیں، اجالا اجالا۔ اب آؤ، فرمایا انسان کا وجود دیوار ہے، انسان کا وجود دیوار ہے، سینہ اس میں تاقچہ ہے اور دل اس میں چراغ ہے، اور چراغ کے اندر جو زیتون کا تیل ہے وہ ہر انسان کی ہدایت فطری ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت پہلے سے ہی اندر پڑی ہوئی ہے۔ شیشہ بھی دل کا اتنا صاف ہے گویا کہ وہ روشن ستارہ ہے، اب اوپر سے نور قرآن بھی آ کے اس نور کو ٹچ ہوا۔ استعداد پہلے بھی تھی، اب اوپر سے نور قرآن بھی جا لگا اس تیل کو، تو سچ بتاؤ پورا سینہ نور علی نور ہوگا کہ نہیں؟ نور علی نور۔ بالکل یہی حال ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں حق قبول کرنے کی، اور آپ کہیں گے یہ معنی کس نے کیا؟ بھائی یہ حدیث نے کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچے کی فطرت میں توحید دل میں ہوتی ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت۔ اب یہ کب سے رکھی اللہ نے پتہ ہے؟ یہ اس وقت سے رکھی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم کی پشت پہ اللہ نے رحمت کا ہاتھ پھیرا اور ان کی قیامت تک آنے والی اولاد کو نکالا عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا۔ جب اقرار ہو گیا تو ہر روح کی فطرت میں توحید کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی، شامل ہو گئی فطرت میں۔ پھر یہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا پھر کسی کو باپ یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو کیا کر دیتا ہے عیسائی، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے، تو فطرت اندر توحید کی ہے۔ اور قرآن نے اس کو یوں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے ہر انسان کو اس فطرت توحید پر کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو اندر صلاحیت قبول کرنے کی، حق قبول کرنے کی تھی، اوپر سے اللہ نے قرآن والا نور بھی بھیج دیا۔ کچھ نور پہلے بھی تھا، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پتہ ہے چراغ سے لالٹین سے مثال کیوں دی؟ لالٹین میں تیل جتنا بھی قیمتی ہو، شیشہ اگر سارا گندا ہو تو روشنی باہر آتی ہے؟ میرا دوست، تو اللہ کے قرآن کی بلاغت انتہا کو چھو رہی ہے، انتہا کو چھو رہی ہے۔ فرمایا کہ دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن دل کا شیشہ بھی گمراہیوں اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جتنا صاف ہوگا اتنا نور باہر نکلے گا ہدایت کا، اور اگر جتنا کالا ہوگا تو اندر چاہے نور ہو وہ باہر نہیں نکلے گا۔ اور یہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور نکھار دی، فرمایا جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے، دل کا شیشہ گدلا ہونے لگتا ہے، میلا ہونے لگتا ہے۔ جب توبہ کر لیتا ہے تو گناہ مٹتا ہے، وہ شیشہ دل والا صاف ہوتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے گناہ کرتا جائے تو شیشہ دل والا سارا سیاہ ہو جاتا ہے،
پھر اندر کی روشنی باہر نہیں آتی اور باہر کی روشنی اندر نہیں جاتی، تو اندر سے حق کا اقرار زبان پہ نہیں کرتا تو کافر کا کافر رہتا ہے، اور باہر کی بات اندر نہیں جاتی، قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، میں نے کہا حضرت ایک عجیب بات مجھے سمجھ آئی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں تسبیحات بہتر ہیں، ذکر اذکار بہتر ہیں، اور کئی کہتے ہیں توبہ اور استغفار بہتر ہے، آپ بتائیں کون سی چیز بہتر ہے؟ رمضان کا مہینے آپ کے ذہن میں بھی تو بات آئے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ذکر تسبیحات بہتر ہیں، یا بندہ توبہ کرے استغفار کرے گناہوں سے، کون سی چیز بہتر ہے؟ قربان جاؤں علم بولتا ہے تو مزہ آتا ہے نا۔ تو استاد نے کہا او میرا محبوب شاگرد، کپڑا اگر میلا ہو تو صابن اور سرف ضروری اور بہتر ہے، اور اگر کپڑا پاک ہو تو پھر پرفیوم خوشبو اور عطر بہتر ہے۔ میری بات میرا دوست سمجھو، کپڑا میلا ہو تو صابن بہتر ہے کہ میل اترے، اور اگر کپڑے پاک صاف ہوں تو پرفیوم خوشبو عطر عود کستوری کی مہک اپنا مزہ دیتی ہے۔ فرمایا اگر گناہوں کا گدلہ ہے دل تو استغفار بہتر ہے کہ منجائی ہو صفائی ہو جائے، اور اگر دل گناہوں سے پاک ہے تو پھر تسبیحات اور اذکار کا خوشبو چھڑکتا جا اوپر۔ ہر آدمی کو اپنے دل کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے جی۔ اور ایک دوسری مثال میری سمجھ لو، ہم بھی طالب علم ہیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں نا، کبھی کبھی سفر کرتے ہیں دین کے لیے، بندہ سفر کرتا ہے نا تو اللہ ویسے ہی دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالتا ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، ہم موٹر وے پہ سفر کر کے آ رہے تھے، میرے ساتھ میرے رفیق سفر میرا بھائی بھی تھا، اور میرے دو رفیق سفر عبد القدیر اور علی چند یہ بھی تھے۔ بارش اپنے جوبن پہ برسنے لگی، جب ہلکی ہلکی تو بھائی نے وائپر لگا دیا شیشے پہ، ٹھیک ہے نا، وائپر چلنا شروع ہو گیا تو بارش تیز ہونے لگی، انہیں وائپر کی سپیڈ تیز کر دی، جب بارش اور تیز ہوئی انہیں سپیڈ اور تیز کر دی۔ کیوں؟ اگر نہ تیز کرتے تو راستہ نظر نہیں آتا۔ میں نے ان سے کہا اس منظر کو دیکھ لو، یہ دل کا شیشہ ہے، اس پہ گناہوں کی برسات، وسوسوں خیالات غلط فتنوں کی برسات رہتی ہے، اور توبہ استغفار ذکر اللہ اس کا وائپر ہے۔ دل کے شیشے کا اگر فتنوں کی برمار زیادہ ہو تو آپ وائپر کی سپیڈ زیادہ کر دیں تاکہ دل کا آئینہ صاف ہو تو حق راستہ دکھنے میں دقت محسوس نہ ہو۔ میرا دوست یہ بھی دل ہے، یہ اس میں بصیرت ہے، اس میں بصارت ہے اور اس میں بصیرت ہے، دکھائی دونوں کو دیتا ہے، اس سے دنیا کے راستے دکھتے ہیں اور اس سے حق کا راستہ دکھتا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن نور بن کے آیا، آپ کے دل میں پہلے سے حق قبول کرنے کی صلاحیت پڑی ہے، اور اوپر سے نور قرآن پیغمبر کی تعلیم والا نور، نماز بھی نور ہے، روزہ بھی نور ہے، سارے اعمال نور ہیں، یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں نور علی نور۔ فرمایا دل کے شیشے کو صاف رکھتے جائیے اور گندگی کو دور کیجئے، آپ کا دل رب کو مطلوب ہے۔ یقین کیجئے میرا دوست قرآن اترا بھی دل پر ہے۔ کس پہ اترا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن۔ کون لے کے آیا؟ نزل بہ الروح الامین،
روح الامین جبریل امین لے کے آیا، اور کس پر؟ علی قلبک، آپ کے دل پہ آیا ہے۔ تو قرآن کے اترنے کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ جب دل نزول قرآن کا مرکز ہے، اور دل ہی پورے وجود میں سب سے قیمتی عضو ہے میرا دوست، جو سب سے قیمتی ٹکڑا ہے، وہی گندا ہو تو چہرے کی رونق کسی کام کی؟ یہ گندا ہو تو چہرہ جتنا ہی کریمے لگا کے رگڑ کے صاف کر دو تو کوئی فائدہ کیوں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں بنگلوں کو نہیں دیکھتا، رب کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى ما فی قلوبکم، اللہ تو اسے دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور دوسری حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک، دل بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ دل بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کو یہ بادشاہ مطلوب ہے۔ بادشاہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ بادشاہ بنایا، یہی اس کو مطلوب ہے۔ القلب ملک، دل بادشاہ ہے۔ تو ہر بادشاہ کی ایک سلطنت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، رعایا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے، والاعضاء والجوارح جنودہ، یہ اعضاء، یہ جتنے بھی سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء، یہ اس دل کا لشکر اور فوج ہے۔ جیسے یہ آرڈر کرتا ہے آنکھ ادھر دیکھتی ہے، جیسے یہ کہتا ہے ہاتھ وہ کرتا ہے، جدھر یہ جاتا ہے ادھر پاؤں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سیانے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں قدم اسی پاسے ٹر دیں جس پاسے دل جاندہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ یہ دل بادشاہ ہے، اور اتنا اہم ہے کہ یہ قرآن سارا پڑھ لو، 194 مرتبہ اللہ نے دل کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 194 مرتبہ اس دل کا تذکرہ کیا، ویسے ہی چھیڑ دیا نہ میرا دوست، یہ رب کو مطلوب ہے کتنا؟ ذرا تعارف سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ہڈی اس میں نہیں ہے، بالکل لوتھڑا ہے گوشت کا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے پورا بدن درست، اور جب وہ فاسد ہو جائے پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور دل تو آپ کی بولی میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ امام راغب رحمہ اللہ مفردات القرآن کے اندر کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا الٹنا پلٹنا، تو دل کو بھی قلب کہتے ہیں، لتقلبہ، کہ یہ بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ قاری صاحب آج کسی سے محبت ہے تو کل اسی کو گالیاں دیتا ہے، ایسا ہے؟ آج ایک کے گن گاتا ہے کل اسی پہ لعنت برساتا ہے، اور مسجد میں ہو تو کچھ اور کہتا ہے، بازار میں ہو تو یہ پھر کچھ اور کہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں جی دل میرے قابو میں، کہتے ہیں ہر چیز میرے قابو میں ہے، دل میرے قابو میں۔ یا اللہ، اتنا اندر، اتنا مضبوط پنجرا اس کے اوپر اللہ نے پسلیوں کا ڈال دیا ہے، اس کے اندر ہے، اور ہڈی بھی کوئی نہیں، اور اس کی ایک دڑک سے، ایک جھٹکے سے خون پاؤں سے لے کر سر تک، اور دوسرے جھٹکے سے سر سے لے کر نیچے ناخن تک خون
پورے بدن میں یہ سپلائی کرتا ہے. اور کمال اس کا یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہے آپ کا جسم کا ہر عضو آرام کرتا ہے، یہ آرام بھی یہ ایسی مشینری ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ٹھہرا، چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. اور کئی لوگ کہتے ایسا کوئی وظیفہ دسو دل کو سکون آ جائے. اور میں نے کہا بھئی سکون کے لیے تو اس کو رب نے پیدا ہی، اگر رب کو اس کا سکون مطلوب ہوتا تو اس کو کوئی اور عضو بنا دیتا جس کو سکون ملتا. اور جس دن اس کو سکون ملتا ہے نا تو اس وقت کہتے ہیں کفن تیار کرو، سکون ہو گیا. تو بھائی سکون نہیں، اس کے لیے پورا قرآن پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن سے دل کو میرا دوست سکون نہیں اطمینان چاہیے. اس کو کیا چاہیے؟ ہاں سکون نہیں، سکون تو ہو گیا پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو ضرورت کس کی ہے میرا دوست؟ اطمینان کی ہے. اس کو قابو کرنا ہے، یہ ٹھہرتا نہیں، میرے وس میں ہے بھی نہیں. اور گاڑیوں کے شیشوں پہ ویسے ہی نہیں لکھا دل تو پاگل ہے. ڈرائیور لکھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی سڑک پہ دیکھتا ہوں عجیب عجیب جملے پڑھ کے ہنستا ہی رہتا ہوں اپنے ساتھ. کسی نے دل لگایا ہوتا ہے شیشے پر، بیچ میں تیر بھی ڈالا ہوتا ہے کہ بس. کسی نے دل کے 2 ٹکڑے کیے ہوتے ہیں، بھائی میرا دل تو ٹکڑے ہو چکا ہے جی. کئی دل کی تصویر رکھ کے بنا کے یوں کہتے ہیں دل برائے فروغ، قیمت صرف ایک مسکراہٹ جی. رکشے والے نے آگے لٹکایا ہے، کسی گاڑی والے نے. او بھائی اتنی سستی چیز نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو سمجھ لیا. یہ تو مطلوب کس کو ہے؟ یہ تو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کے خلیل ویسے ہی تو خلیل نہیں بنے تھے، انہوں نے اللہ کو سالم دل دیا تھا. سالم کا سالم دل اللہ کو دیا. علامہ جار اللہ زمخشری اور شیخ القرآن جواہر میں لکھتے ہیں کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، او ابراہیم تیرے اندر کمال کیا تھا، اتنی مخلوق میں رب نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا. کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن. اللہ نے مال دیا مہمانوں پہ لگایا، اللہ نے بیٹا دیا اسی کی خاطر، اللہ کی خاطر اس کی گردن پہ چھری رکھی. اور اللہ نے دل دیا تو دل بھی میں نے پاس نہیں رکھا، وہ بھی رب کے حوالے کر دیا. آپ ذرا جان کے تھوڑا سا دیکھیں ہم نے کس کو دیا ہے جی. ہاں کہ ہم نے تمہیں دل دیا دلدار سمجھ کے، تم نے اسے پھینک دیا نسوار سمجھ کے جی. ہم نے اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ٹٹولو نہ لگ پتا جائے گا. اور مجذوب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، کہتے ہیں حضرت میں نے آج ایک شعر کہا ہے، اگر آپ پسند کر لیں. کہا شعر میں کس سے مخاطب؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے گفتگو کی ہے. فرمایا مجذوب بولیے کیا کہتے ہو شعر میں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے شعر میں کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ میرے دل سے ہر تمنا میں نے نکال کے باہر کر دی ہے، تمناؤں سے امیدوں سے آرزوؤں سے خالی کر دیا ہے. اور خالی بھی اللہ تیرے لیے کیا ہے کہ اب تو آ جائے اس میں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی.
یہ جملہ ہر ایک آدمی نہیں کہہ سکتا. تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے شعر سنا، فرمایا مجذوب میرے پاس تو مال نہیں ہے استطاعت. اللہ کی قسم اگر صاحب استطاعت ہوتا اس شعر کا میں آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا. جی اس وقت میرا دوست آؤ اپنے دلوں کا علاج کرو، اپنے دلوں کی صفائی کرو. یہ رب کو مطلوب ہے، اور رب کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو ایک حدیث سنا دوں، آپ کو مزہ آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین ہے، ہماری پیاری اماں جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. صحابی پوچھتے ہیں یا ام سلمہ، اے ام المومنین، جب اللہ کے حبیب آپ کے حجرے میں ہوتے، آپ کی باری ہوتی، آپ کے پاس قیام کرنا ہوتا اللہ کے پاک پیغمبر نے، تو آپ بتائیں اللہ کے محبوب کی زبان پر کون سا ورد زیادہ ہوتا تھا؟ کتنا عجیب سوال اٹھایا. صحابہ بھی عجیب ہستیاں ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی ہاں میں نے نوٹ کیا ہے، اور میں جب میرے پاس ہوتے تو اکثر آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، اللہ اکبر، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم کر دے. ٹھہرتا تو ہے نہیں ایک جگہ نا. تو فرمایا میں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھتی ہوں آپ اکثر یہ جملے کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، یہ دل جو ہوتا ہے یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. قلب الانسان بین اصبعی الرحمن، یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل دین سے پھیر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہوتا ہے پھیر دیتا ہے. اور کبھی کسی سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا دل دین کی طرف پھیر دیتا ہے. تو میں ہر وقت دعا کرتا ہوں اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو دین پہ جمائے رکھ. تو اب آپ کو بتاؤں، جب دل آپ کے قابو میں نہیں، رب کے قابو میں ہے، رب کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ نے آپ کو اس دل کو قابو کرنے کے لیے ایک لگام دی ہے جس سے یہ قابو ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار لوگوں سن لو، اللہ کے قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہاں اس کو قابو کرنا ہے تو کس کے ذریعے کرو گے؟ قرآن کے ذریعے اس کو قابو کرو گے. کر لو اس کو قابو میرے دوست. زندگی تو ہم گزار چکے، پتہ نہیں ابھی ایک لمحے کا بھی موقع ملتا ہے نہیں ملتا، اٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے یا یہیں اللہ کو جان دینی پڑ جائے تو ہماری کیا بس ہے، کیا طاقت ہے ہماری. میرے دوستو آؤ اس کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے پیغمبر کی محبت سے، جو چیز آپ کو جس چیز کی محبت رب کی محبت تک پہنچاتی ہے ان چیزوں کی محبت سے بھر دیجیے. جو چیزیں رب سے دور کرتی ہیں ان کی محبتوں کو اس سے نکالیے. پھر آپ دیکھو گے کہ جو اندر کا نور ہے اس کو قرآن والا نور جا کے ٹچ کرے گا جیسے نا، تو نور علی نور ہو جائے گا، اجالے پہ اجالا ہوگا. پھر زمیں جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد،
ٹھیک ہے نا، زمین ہل جائے گی، آپ کبھی جو ہے دین حق سے نہیں پھرو گے، بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، دریدہ رہو گے، لیکن اللہ کی قسم دکھ درد اور غم میں بھی آپ کا دل رب سے راضی رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو تھوڑی سی تکلیف آئے گی، آپ رب سے گلے کرنے لگ جائیں گے، رب سے شکوے کرنے لگ جائیں گے۔ میں نے ایک بندے کی بات سنی کہ جہالت کی اتنی انتہا بھی ہوتی ہے، کسی نے کسی سے کہا، پہاڑی ایریا میں رہتے تھے، مشکل راستے تھے، کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہنے لگا کس گل دا شکر؟ بھئی شکر، کہتا جی قرآن آپ آختا ہے کہ پہاڑ میکھے ہیں، قرآن پہاڑوں کو کیا کہتا ہے کہ جی میخاں تے اساں بٹھائی رکھے تے ایسی کوئی شکر ہے؟ اللہ نے ہمیں میخوں کیلوں پہ بٹھایا ہوا ہے ساری زندگی۔ میں نے کہا میرا دوست کتنا ظالم ہے، اس نے اس کا میخ ہونا تو دیکھ لیا، لیکن اس سے لاکھوں فائدے لے رہا ہے، یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ جی کسی نے ایک پیارا سا مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک چٹان پہ بیٹھ کے رب کی عبادت کی 400-500 سال، پھر رب سے کہا، رب نے کہا جنت ملے گی فضل سے، کہا جی اب بھی فضل ہی ہوگا، مجھے فضل نہیں چاہیے، بس مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے فضل نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ انصاف، عدل چاہیے، کہ 500 سال میں نے پتھر پہ عبادت کی ہے تو بس مجھے اس کا انصاف۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا پھر انصاف یہی ہے، فضل اگر تو نہیں چاہتا تو انصاف یہ ہے، جس پتھر پہ 500 سال تو بیٹھا رہا یہ میرا پیدا کردہ تھا، اب 500 سال اس کو اپنے اوپر رکھ تو انصاف ہو جائے گا۔ 500 سال تو اس کے اوپر چڑھا رہا، اب انصاف تو یہ ہے کہ یہ تیرے اوپر پڑا رہے کتنا سال، پھر انصاف ہوگا۔ میرا دوست انصاف کی باتیں نہیں، رب سے رب کا فضل مانگتے ہیں۔ بات اگر عدل انصاف کی کرو گے تو ہماری ساری زندگی کی عبادتیں رب کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ یہی ہے فضل۔ ایک دیہاتی تھا نا، بھئی عجیب، یہ کبھی کبھی دیہاتی ہوتے ہیں، اللہ کو آپ کے لفاظی کی ضرورت نہیں ہے جی تم دعا میں لفاظی کرو، نہیں، یا مکفے ملاؤ مسجع الفاظ، نہ میرا دوست، رب سے باتیں کر، اپنی ضرورت پیش کر، وہ تیری ہند کو بھی جانتا ہے، سرائکی، پنجابی، بلوچی، سندھی ساری جانتا ہے، پشتو ہر بولی اسے آتی ہے میرا بندہ۔ وہ دیہاتی دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ خلقتنی مجانن ورزقتنی مجانن، اللہ تو نے پیدا بھی مجھے مفت میں کیا تھا، میں تو تیرے پاس نہیں آیا تھا کہ مجھے پیدا کر، روزی بھی مفت میں دی، سورج مفت میں دیا ہے، اللہ ایمان بھی تو نے مفت میں دے دیا، ایک مطالبہ مفت میں کر دے، جنت بھی مفت میں ہی دے دے، اب مجھے بخش بھی کیسے دے، مفت میں ہی۔ میرے دوستو حقیقت بھی یہی ہے کہ رب مفت میں بخش دے، یہ نہیں کہ اعمال نہیں کریں گے، اعمال کریں گے، لیکن اعمال کو احسان کے طور پر جتلا نہیں سکتے، بس مالک کا فضل مانگتے ہیں۔ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، زندگی نے موقع دیا، پھر ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔